السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز جے پارا ماں آहियां جو میزبان فیاض نائچ. ناظرین، وچو بھر یعنی مڈل ایسٹ کے اندر ویجھے ماضی کے اندر تمام وڈیوں تبدیلیوں آیوں. اسرائیل جکو فلسطین کے مسئلے تے ایکڑے قابض کے طور تے جن کے جاتو ویندو ہوئو، انہیں سان عربن جی جکے تکرار ہویا پوری مسلم دنیا ان معاملے تے ایک ہوئی، پر ہانے ان میں وڈی تبدیلی اچن شروع تھی وئی آ. یو اے یعنی گڈل عرب امارتن پارا اسرائیل سان معاہدو کयो वियो आहे. اج ان حوالے سے ایک وڈی پیشرفت تھی تو اسرائیل کھان ڈائریکٹ فلائٹ یو اے پہتی ہے. ان حوالے سے جکا اساں صورتحال وچو بھر کی صورتحال کے ڈسکس کرنے لائے رابطو کयो ہے. راجا رتنام اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینئر فیلو معروف فارن پالیسی ایکسپرٹ جناب جیمس ڈورسی صاحب سے اچھو تو ان سے گفتگو کرتے ودائیں. Welcome, James, in my show. Pleasure to be with you. James, how do you see this development in the Middle East, the UAE and the Israel agreement? I think there are primarily several things. One is it serves the United Arab Emirates to boost its image in the United States at a very crucial moment. At the same time, it allows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to claim that peace with Arab states is possible even if there is no resolution to the Palestinian problem. And obviously there will be a significant security and economic and commercial element to relations between the UAE and Israel. But the basic issue which was the bone of contention between Arab and Israel was the Palestinian question. And you are, I hope you remember that when Obama was coming to the Middle East and he was in Cairo, I think he was talking to the Muslim world and he condemned the settlements in the Gaza and other areas where Palestinians have the claim to be in their part. That's without question true, but I think that you need to keep two things in mind. First of all, the Arab world for decades has argued that it would offer normalization to Israel in exchange for withdrawal from the territories occupied in 1967 and a two-state solution to the Palestinian problem. That's a strategy that has failed. You've had peace treaties with Egypt and Jordan. You've had the Arab offer repeatedly on the table, and the Israelis have not changed their policy, and there's no reason to think that they were going to do so anytime soon. So in that sense, in terms of the Palestinian issue, it doesn't matter whether the UAE has relations with Israel or not. However, it matters in a different aspect, and that is that it has de jure only suspended annexation of parts of the West Bank, but de facto it has canceled it. So with other words, Netanyahu has not promised more than suspension, but there is no way that he can annex today without running into serious problems with the United States and endangering relationships with the UAE, and that's something he will not want to do. What that means is that there is no peace process, there is no prospect for a peace process at this point, but the option or the possibility of a peace process has been kept on life support. Now, you can argue whether that's enough or not, but that is, I think, fact of the matter. So, do you see that two-state solution has also failed? Well, I think you need to separate things. One is the UAE-Israeli relationship keeps, in theory, that option open. Increasingly, how you would do a two-state solution is becoming very difficult. It's not impossible, but in the current environment, it's highly unlikely. So how do you see what will be the implications, especially with regard to the non-state actors active in the Middle East and the shape of
Al Qaeda and IS, or the Islamic Brotherhood, or the Hezbollah, or the Hamas, so many I others. don't think, frankly, I don't think that the UAE move in establishing diplomatic relations with Israel is going to matter on any of those things. Of course, there's going to be a protest, or in any case, condemnation of it. We've already seen that. Public opinion in the Arab world is divided on this. There are those who do defend it, and there are those who think it is a mistake. The real question is not so much what's going to happen with Al Qaeda or the Islamic State. The real question is how long you can sustain the situation on the West Bank as it is. And obviously, this is an unsustainable situation in the long term. So, James, how do you see, whether if we analyze this issue with another perspective, that is Iran-China deal? Do you think that the changing situation of the globe, and especially the Middle East, the entrance of China into the Middle East, has created a panic in the Arab world? That's why these developments have been proceeded. No, I don't think it's created panic. I think you have a number of dynamics going on with regard to China. One is the deteriorating relationship between the United States and China, where the United States essentially wants countries to take sides. They've made that very clear to Israel. They're making that clear to the Gulf states. And essentially both Israel and the Gulf states are in a bind because there is for them no alternative, no real alternative to the United States. Now, the other side of the coin is China. And China is realizing that it cannot limit its engagement in the Middle East simply to economic and commercial cooperation. It is going to have to get engaged. And it is very subtly trying to rejigger, if you wish, the environment in the Middle East by pressuring the Saudis to come to some sort of non-aggression agreement with Iran. And if you had that kind of an agreement, with other words, you would be able to manage rather than resolve the conflict, then China is signaling that it would be willing to get engaged in a multilateral security architecture in the Gulf. And that may be something that the United States is also interested in. In other words, at the end of the day, the Middle East may well be one of the few regions in the world where there is a limited common ground to be found between the United States and China. Do you think there will be a divide in the Arab world also, because Qatar, Syria, Iraq, they will be on the side of Iran rather to become the part of this development? I think what you have is a divide in the Muslim world that involves the Arab world. So, with other words, you have a alliance that is led by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt, Bahrain, and on the other end of that divide, you have Turkey, you have Qatar, you have Iran. Then you have a number of countries who are trying to steer a middle course, Kuwait, Oman, for example. And you have a number of countries that are on the cuff and may go one way or the other, Pakistan being one of those, Malaysia being another. Do you see that this will lead to the breakup of OIC? Especially with respect to, if we consider the Malaysian development, the Kuala Lumpur conference in which Turkey and Malaysia and Pakistan was also supposed to be there, but Pakistan could not attend that conference. Do you see there is a development on the other side to make another platform of the Muslim world? Well, first of all, keep in mind that the Kuala Lumpur summit was held in December, if I'm not incorrect, at a moment that you still had a government headed
by Mahathir Mohamad. That government has since left office, and you have a new government that is not quite as critical of the Saudis and the Emiratis as the Mahathir government was. So we'll have to see where Malaysia goes. And Malaysian politics at the moment are as convoluted as the politics of other countries are. With regard to the future of the OIC, I don't think that you will see a breakup of the OIC, but you're already seeing these camps and these splits reverberate within the OIC. So with other words, the OIC, which is a Saudi-dominated organization, cannot shield itself from the fault lines that are developing within the Islamic world and among its members. So now, the last question regarding Pakistan. This development, what will be the impacts on Pakistan and Middle East relationship, especially when Pakistan is not ready to recognize Israel as it has been recognized by the UAE and most likely to be recognized by the Saudis? Well, I don't think you're going to see very quick Saudi reaction. Even if the El Al plane, the first Israeli commercial flight today between Israel and the UAE, crossed Saudi airspace the first time that this has happened, I do not think that you will see anytime soon Saudi recognition of Israel. For that, the Saudis do need some sort of facade of movement on the Palestinian issue. The Saudis will continue their informal relations with Israel. Now, the pressure in terms of other countries recognizing Israel really is on Arab states. It's not on Pakistan at the moment. So Pakistan's problems are different because of differences with, for example, Saudi Arabia over the question of Kashmir and the economic fallout of that. The issue of recognition of Israel is probably not a problem that's high up on the Pakistani priority list. But now the development of Iran-China relationship, and especially with respect to the CPEC and Pakistan-China relationship, don't you see that the Pak-Saudi relationship are also in the transforming mode? Well, first of all, I think there's a lot of hot air about the China-Iran relationship. That relationship has not changed and will not change anytime soon. So, with other words, I would not attribute too much importance to the reports of an agreement, a 25-year agreement between Iran and China being signed and sealed and implemented anytime soon. The two countries are nowhere close to that. So, in that sense, nothing has changed. The China-Pakistan relationship has always been there, or been there for a very long time. And obviously, given that relations with Saudi Arabia are at the moment problematic, Pakistan is likely to try and lean on China more. The problem there is, of course, that the Chinese have become much more cautious, including in Pakistan, in terms of the monies they spend and how they spend monies related to the Belt and Road Initiative, as well as to CPEC. So we'll have to wait and see how that evolves. We don't really know that yet. Thank you very much, James Dorsey, being with us. Nazreen, Singapore ma Raja Ratnam School of International Studies ja senior fellow معروف scholar James Dorsey असां सां हुआ मिडल ईस्ट जे अंदरि जेके डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि अॼु इज़राइल खां डायरेक्ट फ्लाइट गॾियल अरब इमारतनि पहुती आहे उन खां पोइ मिडल ईस्ट जे अंदरि जेको अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट हुयो उन हिकिड़ी नई शक्ल इख्तियार करे वरिती आहे उन हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ी वक़फ़ो वठूं था वक़फ़े खां पोइ मोटी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मिडल ईस्ट जी सूरत हाल ते जिते इसराइल जे पारां इसराइल मां हिकिड़ी डायरेक्ट फ्लाइट अॼु गॾियल अरब इमारतुनि यानी UAE में पहुती आहे ऐं उन खां पहिरें कुझु ॾींहं अॻु में इसराइल ऐं UAE जे विच में
मुआहिदो बि थियो हुयो। उन सॼे मंज़रनामे ते जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे वॉशिंगटन DC जे मारूफ़ थिंक टैंक मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट जे सीनियर फेलो ऐं मारूफ़ स्कॉलर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब सां अचो था उन सां गुफ्तगू। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, किस तरह देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो डेवलपमेंट हुई है इजराइल UAE एग्रीमेंट? देखिए, आपको तो पता है कि जहाँ तक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के GCC के खलीज के जो ममालिक हैं उनके पास सिर्फ दो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैं। एक उनके पास ऑयल है और उसके साथ जो पैसे आते हैं, और दूसरा इस्लाम। अब वो जब उनका मौका मिलता है वो दोनों को इस्तेमाल करते हैं। अब वो ऐसी कंडीशन में है कि जब वो इस्लाम जो रिलीजन है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो इस वक्त सिर्फ पैसे और दूसरे तरीकों से अपनी सिक्योरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सूरत में उनकी जो रिलेशनशिप पैदा हुई है, एक तरफ उसके साथ इसराइल के साथ और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ, और उसके साथ साथ जो उनकी रिलेशनशिप हिंदुस्तान, उसका बेसिक मकसद यही है कि किस हद तक वो अपनी रिसोर्सेज और अपनी लोकेशन को इस्तेमाल करके अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी बेसिस पे उन्होंने आगे बढ़ के ये किया है। उनकी जो रिलेशनशिप UAE के साथ पैदा हुई है ये कोई नई नहीं है। वो पिछले 5-6 साल से वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम कर रहे थे और इम्प्लिसिट किस्म की उनकी आपस में जो रिलेशनशिप बननी शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त जो कि उन्होंने रिकग्नाइज किया है उसकी वजह ये थी कि रीजन के अंदर अनसर्टेनिटीज बहुत फैल चुकी हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के ममालिक जो हैं बड़ी हद तक अब इनफेक्टिव हो गए हैं। तो उनको ये नया इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी बेहतर होती है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ उनकी रिलेशनशिप बेहतर होती है। तो वो एक नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट पैदा कर रहे हैं जिसमें इस्लाम का ताल्लुक खत्म हो गया है और सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ऑयल का ताल्लुक लगेगा। अच्छा, ये जो इस्लाम के नाम पे जो है जो सबसे बड़ा इक्तिसादी फ़ायदा होता है वो तो टूरिज़म के नाम पे जो अपना पिलग्रिमेज के लिए लोग आते हैं वो उसका डायरेक्ट फ़ायदा तो सऊदी अरब और ईरान को पड़ता है। आपके ख्याल में UAE को इस्लाम के नाम पे क्या फ़ायदा पड़ता था इक्तिसादी टर्म्स में? कि वो इस तरह पड़ता है कि वो जो तमाम इस्लामी ममालिक थे उनसे उनको सपोर्ट हासिल होती थी जिसको वो इस्तेमाल करते थे, और उसके साथ साथ वो उन मुल्कों से एक्सपेट्रिएट लेबर आती थी जो उनके काम करती थी। याद रहे कि UAE में जो एक्सपेट्रिएट लेबर फोर्स है उसकी जो कंटेंट है वो डोमेस्टिक जो एम्प्लॉयमेंट उसमें 80% के मुकाबले के करीब है। अब उसको देखते हुए वो बड़ी हद तक यही कोशिश करते थे कि उनके पास जो वर्कर्स आ रहे हैं वो ऐसे मुल्कों से हों जिनके साथ उनकी इस्लामिक और दूसरी एफिनिटीज हैं। इसमें मिडिल ईस्ट में जॉर्डन, मिस्र और सूडान और उसके साथ में पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह शामिल थे। उसी में हिंदुस्तान में शामिल हो गया। पहले हिंदुस्तान की तरफ से ज़्यादातर मुसलमान आ गए थे लेकिन अब बड़ी हद तक हर किस्म के लोग आ रहे हैं। मतलब ये है कि वो अपनी सिक्योरिटी हासिल करने के लिए ऐसी अरेंजमेंट पैदा करना चाहते हैं कि उनके पास सबसर्विएंट लेबर भी हो, उनके पास सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी ऐसा हो कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और तीसरी बात यह है कि वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी कोलिशन को बेहतर कर सकें। इसीलिए उन्होंने इजराइल के साथ रिलेशनशिप पैदा की है, क्योंकि इसकी वजह से फिर ईरान के साथ काउंटर बैलेंसिंग हो जाती है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो नई ग्लोबल अलाइनमेंट है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनती जा रही है, उस अलाइनमेंट जो जा रही है उसमें उनकी पोजीशन सिक्योर और स्टेबलाइज हो जाती है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सऊदी अरब भी इस तरह के कोई फॉर्मल रिलेशन के अंदर पेशरफ्त करेगा, कोई ब्रेक थ्रू करेगा इजराइल के साथ? और कौन से ममालिक हैं जो UAE के इस प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे? देखिए, जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है उसके चैलेंजेस और हैं। याद रहे कि वहाँ पर
حالانکہ جو وہابی گروپ کا جو کنٹرول تھا وہ کافی کم ہو گیا ہے، اور ریلیجس کانسٹیچوئنسی تھی وہ اتنی مضبوط نہیں رہی جتنے کہ پہلے ہوتی تھی، لیکن ابھی بھی اتنی مضبوط ہے کہ وہ مشکلات ڈال سکتے ہیں۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے سعودی عربیہ اوپنلی یو اے ای کی طرح کوئی ریلیشن شپ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بھی، لیکن ان کی جو امپلیسٹ سیکورٹی ارینجمنٹ اور دوسری انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ تو ہو چکی ہیں اس وقت سعودی اسرائیل کے ساتھ، اور بڑی حد تک وہ یہی ایشو کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنی فارمل ریلیشن شپ، ڈپلومیٹ ریلیشن شپ پیدا نہیں کریں گے جب تک کہ 2 اسٹیٹ جو کانسیپٹ ہے وہ افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا۔ لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ایسا کب ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے وہ ویٹ اینڈ سی کے چکر میں ہے، اور ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئیں پیلسٹائن کے معاملے میں تو وہ ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے، عمان اور بحرین دونوں بڑی حد تک تیار ہیں کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے اور اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن پیدا کر لیں گے۔ تو باقی جو ممالک بنتے ہیں، کویت بنتا ہے، یمن بنتا ہے، قطر بنتا ہے، اپنا سیریا بنتا ہے، اور عراق بنتا ہے، تو یہ سارے ممالک کیا کریں گے پھر؟ نہیں دیکھیے، بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک عراق کا تعلق ہے، عراق جو ہے وہ تو ایران کے ساتھ ہے، اس کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑی سالڈ ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک ان کی ریلیشن شپ، عراق کی ریلیشن شپ اس وقت امریکہ، یورپین یونین اور ایران کے ساتھ ہے، اور اسی کو وہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک عمان کا تعلق ہے، عمان کے اندر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آئل کی ریسورسز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کے اندر پاپولیشن کافی بڑی ہے، اور اس لیے ان کو صرف یہی نہیں کہ ان کو سیکورٹی چاہیے بلکہ ان کو اکنامک ریسورسز بھی چاہیے۔ اس لیے وہ اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو امریکہ کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے یمن تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑی حد تک اس وقت ایران کے دائرے میں ہے، تو وہ اس سچویشن کو تیار نہیں ہوگا۔ سوڈان آف کورس اس کے متعلق نیگوسیشن کرتا رہا ہے، لیکن ابھی معلوم نہیں کہ سوڈان کس طرف جاتا ہے، کیونکہ سوڈان کو ریسورسز چاہیے ہیں، اور وہ ریسورسز ان کو بڑی حد تک صرف آئل پروڈیوسر ممالک سے آتی ہیں۔ اگر ان کو ایک آلٹرنیٹو سورس ڈھونڈنا پڑی تو پھر اس کے لیے ان کو امریکہ کو ریسورسز دینے پڑیں گے، جو کہ امریکہ اس وقت دینے کے اتنا قابل نہیں۔ تو ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سوڈان جلدی اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا۔ لبنان، مصر، یہ ممالک کیا فیصلے کریں گے؟ یہ دیکھیے، مصر کے ساتھ تو پہلے ہی ہے، جارڈن کے ساتھ بھی پہلے ہی ہے۔ جہاں تک لبنان کا تعلق ہے، لبنان اتنی مشکلات میں ہے کہ وہ اس کی سچویشن ایسی نہیں کہ وہ چوز کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیریا تباہ ہو چکا ہے، اور اس سارے ریلیشن شپ پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ تو جیسے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں اس وقت یہی ہے کہ وہ جو خلیج کے آئل پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ میں کوآپریشن بڑھائیں۔ اس میں قطار کے ساتھ ان کی ایک امپلیسٹ ریلیشن شپ ہے، اور وہ اس کو قائم رکھیں گے، کیونکہ قطار جو ہے وہ ایک پروگریسو قسم کی ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، اور وہ انہوں نے پہلے ہی اس قسم کی ریلیشن پیدا کر لی ہوئی ہے کہ وہ ان ایفیکٹ نو وار سچویشن میں ہیں اس وقت ایران کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ۔ تو ان کی پوزیشن نیوٹرل پوزیشن ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہاں پہ جو بڑی بڑی موومنٹس ہیں، حماس کی موومنٹ ہے، حزب اللہ کی موومنٹ ہے، اخوان المسلمین کی موومنٹ ہے، پھر یہ جو ملیٹنٹس گروپ ریسنٹلی بنے داعش اور القاعدہ وغیرہ، کیا امپیکٹ ہوگا ان موومنٹس کے اوپر؟ کیا ان کو زیادہ فیور ملے گی اس طرح کے ایگریمنٹ سے؟ دیکھیے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ سوال ہے، وہ اس لیے یہ گروپس جو ہے نا، ان میں سے کچھ گروپس ایسے ہیں جو کہ فائنینشیل ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ان کو جو فائنینشیل ریسورسز آتی تھیں گلف ملکوں سے ہی گھر سے، اگر وہ کم ہو جاتی ہیں تو ان کی افیکٹونیس بھی کم ہو جاتی ہے۔ جہاں تک
ISIS کا معاملہ ہے یا حماس کا معاملہ ہے، ان کے چیلنجز اور قسم کے ہیں، اور وہ چیلنجز چلتے رہیں گے، اور ISIS جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ زیادہ اور مضبوط ہو جائے گی، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ یاد رہے کہ اس میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس حد تک ایران اور عراق اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، اور ایران کے اندر ریسورس کا کیا حال ہوگا۔ یاد رہے کہ اس وقت ترکی جو ہے وہ ایک بہت اہم قسم کا رول پلے کر رہا ہے، خاص طور پہ اسلامک بردرہڈ اور اسی قسم کی دوسری آرگنائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اگر ترکی کی فائنینشیل پوزیشن بہتر ہوتی اور وہ اس قسم کی آرگنائزیشن کو سسٹین کر سکتے ہیں، اور اگر ایشیا کی طرف سے، ایسٹ ایشیا کی طرف سے ان کو ریسورسز ملتی ہیں، تو پھر یہ جو فورسز ہیں خاص طور پہ اسلامک بردرہڈ اور ISIS مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر UAE جیسے ممالک کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا اس سچویشن میں UAE جو ہے اپنے ریسورسز کا استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس وقت UAE کے پاس اور اسی قسم کے دوسرے ممالک کے پاس صرف ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ انسٹرومنٹ ہے فائنینشیل ریسورس۔ اگر ان کی فائنینشیل ریسورس بہتر ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اب انفلوئنس خرید سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ UAE نے بھی اپنا جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے اسرائیل امریکہ کے ساتھ بنا لیا ہے، سعودی عرب کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ اس نے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے، تو یہ جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ اسپیشلی اور UAE کے ساتھ جو ہے تھا وہ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کا بندوبست تھا، آپ کے خیال میں اس ساری ڈیولپمنٹ میں اس ارینجمنٹ پہ کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی سگنیفیکنٹ اثر ہوا ہے، لیکن ایونچولی یہ اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ان ممالک کے لیے سیکیورٹی پرابلمز کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو سیکیورٹی ایشوز جو ہیں صرف دو ملکوں کی طرف سے تھے، ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف ایران۔ اگر یہ دونوں ملک ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ اتنے تھریٹ نہیں رہتے، تو پھر ان کو پاکستان کی سیکیورٹی ریسورس کی ضرورت نہیں رہتی یا کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خاص طور پہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اس وقت اپنی جو فائنینشیل پوزیشن ان کی کمزور ہے، تو اس لیے وہ اپنی فائنینشیل پوزیشن کو اور اکنامک سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہندوستان اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنی کوآپریشن بڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ بڑے ملک ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں پاکستان کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ پہ یقیناً اثر پڑے گا۔ اس کا کتنا سگنیفیکنٹ اثر ہوگا یہ بتانا مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اثر پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ ترکی کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ کنڈیشن اور ایران اس میں شامل ہوتا جا رہا ہے، تو پھر یہ ایک نیا گروپنگ پیدا ہو جائے گی، اور اس میں سعودی عربیہ کا رول پاکستان کے معاملے میں کم ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے میں آئی تھی کوالالمپور کانفرنس سمٹ کے اندر، جس میں پاکستان نے تو کسی وجوہات کی بنا پہ شرکت نہیں کی تھی، لیکن ملائیشیا، ٹرکی، ایران اور پھر اس میں پاکستان کو بھی گنا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ اسلامی بلاک بنتا جا رہا ہے، بننے جا رہا ہے، اس کی کوئی شکل اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جی وہ بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں نے اس عرض کیا نا کہ اس علاقے میں صرف دو پالیسی انسٹرومنٹ ہیں جو کہ وہ ملک استعمال کر سکتے ہیں، ایک اسلام اور دوسرا آئل۔ اب چونکہ ان کے لیے اسلام کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ صرف فائنینشیل ریسورسز اور اکنامک انٹرسٹ کو استعمال کر کے اپنی سیکیورٹی آگے بڑھا رہے ہیں، تو پھر ہوگا ایسے ہی کہ جہاں تک اسلام ایز این انسٹرومنٹ وہ کمزور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پاکستان اور ترکی اور ایسے جو ممالک ہیں ان کی ریلیشن شپ جو سعودی عربیہ جو دوسرے ممالک کے ساتھ کچھ کمزور ہو جائے گی، کیونکہ وہ صرف اکنامک انٹرسٹ کی بیسس پہ بنے گی، اسلام کی بیسس پہ نہیں بنے گی۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو چار ممالک ہیں جن کے نام لیے، ترکی، ملیشیا، پاکستان، ایران، یہ مل کے کوئی اور اسلامی بلاک بنائیں گے؟ اگر بنائیں گے تو اس کی کیا شکل ہوگی اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بلاک تو بن چکا ہے، دونوں بلاک بن چکے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ممالک ایسے ہیں جو کہ برائے نام آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے ممبرس ہیں۔ اصل سینٹرل ایشو یہی آ جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر آئل پروڈیوسرز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں
اور ان کی سپورٹ کے خلاف اور کون ہے. تو اب جو پیوٹ ہے وہ ایک سنگل پیوٹ نہیں رہا, وہ 2 پیوٹ بن چکی ہے, اور ان کو تو آگے دیکھنا ہوگا. اس کے بعد جو اگر کوآپریشن پیدا ہوگی وہ اسلام فاؤنڈیشن نہیں ہوگی, وہ دوسرے ایشوز, ریجنل اسٹریٹجیز, ریجنل سیکورٹی ایشوز اور اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. اسلام رول پلے کرتا رہے گا لیکن اتنا اہم نہیں جتنا کہ پہلے ہوتا تھا. چائنا کا ایران کے ساتھ ایگریمنٹ, آپ کے خیال میں اس نے بھی سعودی اور یو اے ای کو مجبور کیا ہے کہ وہ زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے نزدیک جائیں؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے اس کی پوزیشن ریورس پوزیشن ہے. وہ اس لیے کہ جہاں تک سعودی عربیہ یا یو اے ای اس قسم کے ممالک ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اسلام ایز این انسٹرومنٹ استعمال نہیں کر سکتے. چونکہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو پھر وہ دوسرے آلٹرنیٹیوز کو دیکھ رہے ہیں. دوسرے آلٹرنیٹیوز ان کے سامنے یہی آ جاتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کیسے خریدیں فائنینشیل ریسورس کو استعمال کر کے. تو اس لیے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم پہلے سوچا کرتے تھے کہ اسلام ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ممالک کی آپس میں ریلیشن شپ ہے, وہ ختم ہو گیا. وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کو آپ اسیوم نہیں کر سکتے کہ وہ انسٹرومنٹ استعمال ہو سکتا ہے. اب وہ ختم ہو چکا ہے, آپ کو دوسرے انسٹرومنٹ کے متعلق سوچنا پڑے گا. اس میں چونکہ اسلام کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اس لیے پاکستان اور سعودی عربیہ جیسے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوگی وہ کمرشل مرکنٹلسٹ ریلیشن شپ ہوگی, جو اس میں سیلف انٹرسٹ کی بات آ جائے گی. ان کو پاکستان کی ہیومن ریسورسز چاہیے, پاکستان کو فائنینشیل ریسورسز چاہیے, اس قسم کی ریلیشن شپ بنے گی. اور اس میں ہندوستان کو زیادہ اہمیت اس لیے ملے گی کہ وہ لارجر مارکیٹ ہے اور اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ڈیپ ہو سکتی ہے اور زیادہ پروفیٹیبل ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ ریلیشن شپ جیسے میں نے عرض کیا اب اکنامک فاؤنڈیشن بنے گی اور اس کی وجہ سے اسٹریٹجک انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. اکنامک اسلام ایز اے فنڈامنٹل نہیں رہے گا. بڑی مہربانی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی جا سینئر فیلو ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی मां असां टेलीफोन लाइन ते हुआ. तव्हां गुफ़्तगू ॿुधी. इज़राइल जे पारां इज़राइल मां अॼु हिकु डायरेक्ट फ्लाइट यू ए ई पहुती आहे. उन खां पोइ जेको आहे ख़ुदि मिडल ईस्ट जो जेको सियासी मंज़रनामो आहे उन ते उन जे बारे में गुफ़्तगू थी. डॉक्टर ज़ुबैर इक़बाल साहब जो तजियो तव्हां ते पहुचायोसीं. उन खां पहिरें जेम्स डोर्सी जेको आहे पंहिंजो सीनियर फेलो राजा रत्नाम पंहिंजो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जो जेको आहे सीनियर फेलो हुयो, उन सां गुफ़्तगू थी. इन वक़्तु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाईं गॾु.